اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ ایک عظیم الشان تسبیح آپ پڑھ لیں۔ اللہ کریم سے دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شفا مانگیں گے، شفا ملے گی۔ آپ انشاءاللہ منہ سے جو چیز نکالیں گے، جس چیز کی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسی طاقتور تسبیح لے کر آیا ہوں۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے لیے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا رونا پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسئلے، تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ یہ ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 10 محرم سے پہلے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑوں پتی ہو جاتا ہے، اور گھر میں رزق کا ایسا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ 10 محرم سے پہلے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے، تو بھائیوں اور بہنوں پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ۔ جس معاملے میں اللہ پاک سے مدد مانگیں گے، اس معاملے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ جس مسئلے کے حل کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا دنوں میں حل ہوگا۔ تو اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا عظیم ترین وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرض سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی انشاءاللہ مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، اس ایک چھوٹی سی تسبیح کو پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں، ساری زندگی کے مسائل اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، تو بھائیوں اور بہنوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو انہیں بھی بتا دوں کہ 10 محرم تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر خود دیکھ لینا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں، تو بھائیوں اور بہنوں پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھ لیں اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھیے۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، کوئی لمبا چلہ نہیں کاٹنا، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھا لینا ہے، اور کوشش یہی کریں کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دن اتنی قبولیت کے دن ہے کہ 10 محرم سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے، پورے سال کی آسانیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں،
چلتے پھرتے آپ چاہے یہ وظیفہ پڑھیں، لیکن 10 محرم تک یہ وظیفہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے بھی پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے اپنا کرم فرمایا۔ تو آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اپنے تمام بہن بھائیوں سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کمنٹ باکس میں صدق دل سے ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر و برکت کے لیے یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، اب ذرا دھیان سے سمجھیے کہ عمل کیا ہے۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں اور مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ بھائیوں اور بہنوں، درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے، آپ اس کی شفا کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، چونکہ ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کا مسئلہ دوسرے انسان سے الگ ہے، اس لیے آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ حاجت اور مقصد کتنا بڑا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کیجیے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے خیر اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے، اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا، سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ اور طاقتور صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں،
جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یا اللہ یا رحمانو اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور آج یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یا اللہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا، اور اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تنگ دستیوں سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ، اس کی ایک تسبیح کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیمو کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یا حکیمو کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، یعنی وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیمو پڑھنے سے راتوں رات انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ رزق کی تنگی کا خاتمہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا بھائیوں اور بہنوں آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، تو آج آپ نے یا حکیمو کا یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، بڑے کمال کا بڑا مجرب وظیفہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، الحمدللہ اسے فوری طور پر کامیابی ملی ہے، اور یہ کلمات، یہ وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ کے رزق میں برکت کے لیے پڑھیں۔ رزق میں انشاءاللہ ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات اتنی جلدی اور اتنے اچھے کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ، اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیمو کی تسبیح مکمل کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی تینوں وظائف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ ناظرین، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آئیے ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
میں دعا منگواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کی دعا میں شمولیت ہوتی ہے، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ میں دعا کرواتا ہوں۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ پسند فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ اور یا اللہ، خاص طور پر جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ہمیشہ ان کی اولاد کی سروں پر سلامت رکھ، اور ان کی اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حلال رزق میں خوب وسعت، برکت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔